بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن رہا ہے، ہماری نئی نسل کو اس رستے سے ہٹا رہا ہے، وہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ اور میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، یہ موجودہ حکومت کی ہزار خامیاں اور خرابیاں ہوں گی، لیکن ایک کام یہ کر رہے ہیں، اللہ کرے اس میں کامیاب ہو جائیں، وہ یکساں نظام تعلیم ہے، یکساں نصاب تعلیم اور قریب قریب یکساں نظام تعلیم۔ نظام تو شاید مشکل ہو جائے، چلو نصاب ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج، اسکول، یونیورسٹی، پرائیویٹ کالج، اسکول اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا بچہ ایک ہی نصاب پڑھے۔ ہمارے اندر قومی یکسانیت یا ذہنی ہم آہنگی کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کوئی ایک طرف جا رہے ہیں بچے، کوئی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاب ایک نہیں ہے، تعلیم کا نظام جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، ایک نہیں کئی طرح کے نظام بیک وقت یہاں چل رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی ساری خرابیوں کے باوجود جو اس کا اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، نصاب کے اندر یکسانیت کی کوشش کی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے سماجی رویوں میں، جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ سماجی رویوں کی تشکیل میں فطرت کے بعد تعلیم اور تربیت کا بہت زیادہ حصہ ہے، بلکہ فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے تعلیم۔ اگر کوئی الٹی سیدھی تعلیم آ جائے تو وہ فطرت کو بگاڑ کے رکھ دے گی۔ اس لیے بچوں کی صحیح ایجوکیشن بڑی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا، تو اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ چیز آپ کو وہاں نظر، اقرا سے بات شروع ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پڑھنے کی بات کی ہے، وعلم بالقلم کی بات کی ہے۔ جس مذہب کا آغاز اس انداز میں ہو کہ پڑھو، اور وہاں قلم کو، پڑھنے کو، صفحے کو، کاغذ کو اہمیت دی جائے، مضامین تربیت کو اہمیت دی جائے، استاد کو اہمیت دی جائے، وہ قوم پیچھے نہیں رہ سکتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انقلاب تھا، اس کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو کس قدر جو ہے وہ اہمیت دی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ قرآن میں ساری چیزیں ہیں، یہ صرف تجوید اور قرات کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کا نام ہے۔ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باقاعدہ انہوں نے جو کمپلسری ایجوکیشن کا تصور دیا، لوگوں کو متعین کیا کہ جا کے پھرو گلی اور محلہ اور شہروں اور قریوں میں اور دیکھو، کم از کم 5 صورتوں کا علم ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے، کوئی شخص اس سے جاہل نہ ہو۔ جب اس درجے لازمی علم ہر شخص کے پاس ہوگا تو کوئی مولوی اور پیر بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی فلاں ہمیں گمراہ کر رہا ہے، فلاں گمراہ کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے جو چاہے ہمیں جس طرف چاہے کھلاتا رہتا ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم دین کا جو لازمی علم ہے وہ سارے لوگ اپنے خود بھی اور اپنے گھر والوں کے اندر اس کا اہتمام کریں۔ باقی ساری ٹیوشنیں دیتے ہیں، اس کے لیے ٹیوشن کی بھی شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے، آپ صرف اس ماحول کا حصہ بن جائیے جو آپ کی مسجدوں، مدرسوں اور مختلف جتنے آپ کے پروگرام ہیں صرف ان کا حصہ بن جائیں آپ، تو آپ فری ایجوکیشن یہ ساری کی ساری لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جس نظام تعلیم نے ہمارے رویوں کو تبدیل کر دیا ہے وہ مغرب کا نظام تعلیم ہے جو مسلمان ملکوں کے اندر ہے۔ یہ نظام تعلیم کیا ہے بھائی؟ نظام تعلیم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، نظریہ تعلیم کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا تعین جو ہے وہ مقاصد سے ہوگا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ اچھا انسان تیار کرنا ہے، سوسائٹی کے مجموعی فوائد کے لیے کوئی فرد تیار کرنا ہے، یا بالکل اسی انداز میں جس طرح کے مغرب کی نفسیات ہے کہ بس وہ مضامین پڑھے جائیں گے جن کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، کہ مارکیٹنگ کی نفسیات کے ساتھ، تو سوشل سائنسز تو ساری نکل گئی اس سے
اس لیے کہ یہ مارکیٹ کی چیز ہے ہی نہیں. مارکیٹ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. سوشل سائنسز جو ہم پڑھ رہے ہیں، نفسیات، سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس شاید کسی درجے میں ہو، دیگر جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں، تو ان کی مارکیٹنگ محدود ہے یا ہے ہی نہیں. تو کیا پھر جب جو علوم انسان کو انسان بنانے والے ہیں وہ سارے کے سارے تو نکل گئے آپ کے نظام میں سے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کالجز، یونیورسٹیوں میں، ہمارے اداروں میں خود ہم کیا چاہتے ہیں، بچہ انجینئر بن جائے. یہ نہیں ہے کہ نہ بنے بھائی، ڈاکٹر بن جائے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بڑی ضروری ہے. اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ اس گورنمنٹ نے اس کے لیے کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کوشش. میں اس نصاب کا خود حصہ ہوں. اس کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے 5ویں تک کا نافذ ہو گیا، اور آگے 6ٹھی 7ویں اور 8ویں پر کام ہو رہا ہے، اور پھر آگے بھی یہ چلے گا کہ یہ آپ انجینئر پیدا کریں، جرنیل پیدا کریں، سائنسدان پیدا کریں، ڈاکٹر پیدا کریں، لیکن یہ سب کچھ سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کو اچھا انسان بنائیں. اچھا انسان کیسے بنے گا؟ جب ہم اس بچے کی اخلاقی تربیت کریں گے. اور اخلاقی تربیت کب ہوگی؟ جب اس کو قرآن و سنت کا علم ہوگا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھے گا. تو گورنمنٹ نے ماشاءاللہ پہلی جماعت سے ہی اسلامیات لازم کر دی ہے، اور کوئی تیسری جماعت سے کافی بہتر انداز میں، یعنی اچھا مواد دے کے باقاعدہ سیرت کا مطالعہ جو ہے اس کو خصوصی طور پر فوکس کیا ہے. اس لیے یہ گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے یقیناً قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی کوشش کی کہ اپنی نئی نسل کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کیا جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کردار اور ہماری ذہنی نشو و نما کے اندر جو بہت بڑا حصہ ہے ہماری نئی نسل کی تربیت کے اندر، وہ ہمارے نظام تعلیم کا ہے. اور جب تک وہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ خرابیاں رہیں گی. اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور سوسائٹی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، علماء اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. جو لوگ بھی اس حوالے سے ذمہ دار بنتے ہیں وہ سب اس کے اندر اپنا اپنا رول ادا کریں. ہمارے سماجی رویوں کے اندر ایک اور کجی ایک اور وجہ سے بھی آئی ہے، وہ ہمارا عجیب و غریب قسم کا معاشی نظام ہے. یعنی اس معاشی نظام کا آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف ہم اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک دور میں تو خیر ہمارا یہ بھی نعرہ تھا، وہ اب نہیں رہا، کہ اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. ایک دور میں یہ نعرہ تھا، اب نہیں ہے، دور گزر گیا. لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور کیپٹلزم کو، سودی نظام کو اس طرح ہم نے اپنے نظام کے اندر جوڑا ہوا ہے کہ وہ شخص جو بالکل مذہب سے گہری وابستگی رکھتا ہے، بدقسمتی سے نہ کسی درجے میں وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کام اگرچہ حکومت کے کرنے والا ہے، لیکن اس میں جس درجے میں اور آپ اپنے آپ کو